السلام علیکم دوستو، یہ جو کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے دنیا کا سب سے خطرناک کمرہ کہا جاتا ہے۔ یہاں کوئی عام انسان قدم رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر لوگ جا نہیں سکتے، لیکن اندر جانے کے لیے بہت تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اسپیشل ڈریسنگ، منہ پر خاص پروٹیکشن، ہاتھوں میں 3 گلوز اور 2 ساکس پہننے کے بعد خاص قسم کے بوٹس، یہ سب چیزیں پہننے کے بعد ایک انسان اس کمرے کے اندر جا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ ذرا سی غلطی اور انسان موت کے منہ میں۔ سوال یہ ہے کہ اس کمرے میں ایسا کیا ہے جو اسے دنیا کا سب سے خطرناک کمرہ کہا گیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں 2011 میں جانا پڑے گا۔ دوستو، 11 مارچ 2011 کو جاپان میں ایک انتہائی خطرناک زلزلہ آیا تھا۔ ایک ایسا زلزلہ جو اس دن سے پہلے بہت کم دیکھنے کو ملا۔ اس زلزلے کی وجہ سے جاپان میں سونامی آ گیا تھا، ایسا خطرناک سونامی جس کی وجہ سے 20,000 لوگ مارے گئے تھے۔ آج بھی ہزاروں لوگ جاپان میں لاپتہ ہیں۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ لوگ سونامی میں کہاں چلے گئے۔ خیر دوستو، جس پوائنٹ سے یہ زلزلہ شروع ہوا تھا، یہاں سے 75 کلومیٹر دور فوکوشیما ڈائچی نیوکلیئر پلانٹ موجود تھا۔ یہ دنیا کے 15 بڑے ترین نیوکلیئر پلانٹ میں سے ایک تھا، لیکن سونامی نے اس نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ خطرناک زلزلے کی وجہ سے اس نیوکلیئر پلانٹ کی الیکٹریکل لائنز کٹ چکی تھیں۔ پلانٹ میں لگے جنریٹر بھی کام کرنا بند کر گئے تھے۔ دوستو، سمپل لفظوں میں یہاں بجلی ختم ہو چکی تھی۔ یہ نیوکلیئر پلانٹ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ اس نیوکلیئر پلانٹ میں موجود نیوکلیئر فیول کو پانی کی مدد سے ٹھنڈا رکھا جاتا تھا۔ اب بجلی نہ ہونے کی وجہ سے یہ پروسیس بند ہو چکا تھا۔ نیوکلیئر پلانٹ میں لگے 3 ری ایکٹر اوور ہیٹ کر گئے تھے۔ دوستو، ان میں موجود گیسز اتنی زور سے پھٹیں کہ آس پاس کی بلڈنگ کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس پلانٹ سے خطرناک ریڈیشن نکلنا شروع ہو گئی، اس لیے اس کے ارد گرد 30 کلومیٹر تک لوگوں کو فوراً نکال دیا گیا تھا۔ دوستو، یہاں سے تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں کو نکالا گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا آپریشن تھا تاکہ لوگوں کی جانیں بچ سکیں۔ اتنی زیادہ مقدار میں ریڈیشن ان لوگوں کے لیے خطرناک تھی، بلکہ جان لیوا تھی۔ فوکوشیما نیوکلیئر پلانٹ اتنا زیادہ خطرناک ہو گیا تھا۔ یہاں بس کچھ لوگ ہی اپنی حفاظت کے ساتھ اپنی جانوں کو رسک میں ڈال کر جا سکتے تھے۔ یہاں ایک اور بڑا مسئلہ پانی کا تھا۔ نیوکلیئر پلانٹ میں 1000 بڑے بڑے ٹینک موجود تھے جن میں پانی کی مدد سے فیول کو ٹھنڈا رکھا جاتا تھا۔ اب یہ پانی ریڈیو ایکٹیو ویو سے بھر چکا تھا۔ اس میں 1 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ پانی تھا۔ جاپان حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس پانی کو 30 سال کی مدت میں آہستہ آہستہ سمندر میں چھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی آسان الفاظ میں یہ جگہ موت کا کنواں بن چکی تھی۔ اب جاپان میں یہ سوال اٹھایا جانے لگا کہ فوکوشیما پلانٹ کو بہت پہلے ہی بند کر دینا چاہیے تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوستو، سونامی اور زلزلے کے بعد اس نیوکلیئر پلانٹ کا کنٹرول روم بھی توجہ کا مرکز تھا۔ وہی روم جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ اس کنٹرول روم کو دنیا کا سب سے خطرناک کمرہ بھی کہا جانے لگا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کنٹرول روم میں کوئی عام انسان جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس حادثے کے 12 سال بعد بھی بہت زیادہ پروٹیکشن کے ساتھ ہی انٹر ہوا جا سکتا تھا۔ فوکوشیما پلانٹ اس کمرے میں موجود اور ارد گرد کے ماحول میں 500 سے 1000 ٹن تک ریڈیو ایکٹیو ویوز موجود تھی، جو اگلے ہزاروں سال تک خطرناک رہے گا۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب اس پلانٹ میں روبوٹ کام کر رہے ہیں۔ یہ روبوٹ یہاں موجود خطرناک پانی میں تیر بھی سکتے ہیں۔ روبوٹ میں 3D سکینر اور سینسر کے علاوہ کیمراز لگے ہوئے ہیں۔ یہ روبوٹ اس نیوکلیئر پلانٹ کو صاف کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ روبوٹ یہاں موجود ریڈیشنز لیول کو بھی چیک کر رہے ہیں۔ دوستو، افسوسناک بات یہ ہے اس پلانٹ کے آس پاس کے لوگ جن کو یہاں سے نکال دیا گیا تھا، ان کی صحت پر بھی کافی برے اثرات مرتب ہوئے۔ تقریباً 700 لوگ اس حادثے کے بعد شدید بیمار پڑ گئے تھے۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان مریضوں میں ایک ہیلدی انسان کے مقابلے میں مرنے کے چانس بہت زیادہ ہائی ہو گئے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق اس جگہ کو صاف کرنے میں تقریباً مزید 20 سال اور لگ سکتے ہیں۔ بہرحال، یہ نیوکلیئر پلانٹ اور اس کا کنٹرول روم اور ارد گرد کا ماحول ایک انتہائی خطرناک بن چکا تھا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور میرے چینل اوپیڈم لائف کو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔